جب دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگے تو جان لو کہ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ کامیابی کا نشہ اور بربادی کی تھپیڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بیوی مرد کی طاقت ہوتی ہے اور باقی عورتیں مرد کی کمزوری۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس سے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ کسی تیسرے کی وجہ سے دو انسانوں کا رشتہ ختم ہوتا ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں، کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ سارے مسائل الفاظ سے ہی شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ سننے والا کیا محسوس کر رہا ہے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ زندگی میں قلم، قدم اور قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے چاہیے۔ جب تک بندہ دوسروں کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ اکثر مرتبہ زندگی ہم سے برداشت سے زیادہ قربانی مانگ لیتی ہے۔ جو دل میں ہے اس کو بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی کے دل میں ہے تو اس کو سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بغیر وجہ کے کسی کے عیبوں کی تشہیر مت کریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہم کو چھپنے کی بھی جگہ نہ ملے۔ اور جان لو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وہ خود بھی روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ جو بار بار ہو جائے وہ محبت نہیں بلکہ وقت گزاری ہوتی ہے۔ محبت تو ایک جگہ ٹھہر جانے کا نام ہے۔ جتنے جوانی میں سجدے کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امیر انسان وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو ہزار مشکلوں میں بھی کوئی خوشی تلاش کر لیتے ہیں۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ لوگ تو سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ جس کا اللہ پاک کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ہر کامیاب بندے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مستقبل بہتر ہو سکتا ہے اور میں کر سکتا ہوں۔ یادیں کیوں نہیں بچھڑتی؟ لوگ تو پل بھر میں بچھڑ جاتے ہیں۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ اگر زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہو تو طریقہ بدلو، ارادہ نہیں۔ جب بندہ رشتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تو وقت درمیان سے رشتے نکال دیتا ہے۔ درس گاہ سے شعور حاصل کر کے نکلو، ڈگری تو نقل کر کے بھی مل جاتی ہے۔ علم اسلام کی حیات اور دین ستون ہے۔ انسان اپنے قدر سے نہیں بلکہ ضرب سے بڑا ہوتا ہے۔ گفتگو آرام اور سکون سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ بندے کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ کی ذات دیتی ہے۔ مہمان کے سامنے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ کسی کے راستے میں کانٹے مت بکھیرو، کہیں تمہارا اس راستے سے گزر نہ ہو جائے۔ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار مت کرو، دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی نکھر کر آتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے رزق کی تنگی کا شکوہ کرتا ہے۔ معاف کر دینے سے اللہ پاک عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تہجد لفظ بہت مختصر ہے مگر اس میں سکون بے تحاشا ہے۔ ایمان کے بعد نیک بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں، لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی شے نہیں۔ دوسروں کو درد بانٹنے والے اپنے دکھ بھول جاتے ہیں۔ دل اور دن بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے ہر لمحے عافیت اور استقامت مانگنی چاہیے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے
اور جھوٹ بے-چینی۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اے بندے تو ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ گلے اور شکووں سے زبان روک لو، آپ کو راحت نصیب ہوگی۔ جو کرتے ہیں محبت صورت دیکھ کر، وہ کرتے ہیں وفا ضرورت دیکھ کر۔ با اخلاق رہنا اور بھلی بات کرنا کسی نیکی سے کم نہیں۔ جس رشتے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں وہ رشتہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی۔ محبت سب سے کرو لیکن کسی کو کمتر نہ سمجھو۔ صرف چند لوگوں پر بھروسہ کرو اور کبھی کسی کے ساتھ منافقت نہ کرو۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جس کو زوال نہیں۔ ہر وہ بندہ آپ کا استاد ہے جس کی لمحے بھر کی صحبت آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئے۔